वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ईमान और सेहत के बेहतरीन हालतों में होंगे। क्या आप सबको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? एक सेकंड। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, अल्लाह ताला बहुत सारी आसानियाँ करे। आमीन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी ज़ुबान से हक जारी कर दे और आप लोगों को अमल में लाने की तौफीक दे। आमीन। जी, आज हम जो करेंगे, आज हमने सूरह लुक़मान के कुछ जेम्स लिए हैं। इंशाअल्लाह हम लोग को लुक़मान की हिकमतें पता चलें। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लुक़मान, जो हमें सूरत लुक़मान दी गई है, लुक़मान थे कौन? तो ना वो अल्लाह के रसूल थे, ना वो कोई पैगंबर थे, सिर्फ़ वो एक नेक इंसान थे। ठीक है? हम लोग का ये जो पॉइंट है, सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि सिर्फ़ लुक़मान हकीम एक नेक इंसान थे और उनकी हिकमत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में पेश की हम लोगों को बताने के लिए, ताकि हम लोग अमल में आगे बढ़ें। ठीक है? इंशाअल्लाह हम जैम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सूरत का स्टार्ट करते हैं। जब हम तर्जुमा देखते हैं तो पहली आयत देखते हैं, ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। ये नेकीकारों के लिए है और रहमत है। ठीक है ना? रहबर के लिए रहमत है। जो लोग नमाज़ कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ठीक है? कौन लोग? नेकोकार लोग। नमाज़ कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और आखिरत पे कामिल यकीन रखते हैं। यही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग निजात पाने वाले हैं। तो यहाँ से हमारे लिए एक पॉइंट मिलता है कि निजात पाने वाले कौन लोग हैं। निजात पाने के लिए हम लोग को बस 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। नमाज़ कायम करना, ज़कात अदा करना और आखिरत पर यकीन होना। ठीक है? हमारे पास पहला टर्म सब में मिल गया। दूसरी आयत में आते हैं तो उसमें बोलते हैं, बाज़ लोग ऐसे हैं जो लग़्व बातों को मोल लेते हैं और बेइल्मी के साथ लोगों को अल्लाह की राह से भटकाए और हँसी बनाते हैं। यही लोग हैं जिनके ऊपर रस्वाकुन अज़ाब है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लहवल हदीस क्या है। जहाँ पे ये दिया हुआ है लग़्व बातें, ठीक है ना? तो ये लग़्व बातें हैं क्या? वो हर वो चीज़ है जो अल्लाह की अताअत से दूर कर दे। यानी लग़्व बातों में समटाइम म्यूज़िक भी आ सकता है। ठीक है? हर वो चीज़ जो हमें अल्लाह की अताअत से दूर करते हैं, नेकी को मुश्किल और गुनाह को आसान बना देती है लहवल हदीस यानी लग़्व बातें। ठीक है? और हमने ये तो आप लोगों ने मतलब यार हिकमत है क्या? हमें पता तो चले हिकमत असल में है क्या और हिकमत मिलती कैसे? तो हिकमत क्या है? ऐसी अक़ल जो सही वक़्त पर और सही फ़ैसला करने पे हमें आमादा करे। ठीक है? तो ये हिकमत हासिल कैसे होगी? ये अल्लाह का दीन का इल्म हासिल करने से ये हिकमत हासिल होगी। तो हम लोगों को क्या करना है? कुरान को और अल्लाह के रसूल की हदीस को मज़बूती से थाम लेना है, ताकि इंशाअल्लाह हमें भी अल्लाह की हिकमत मिले, यानी कि हमें भी हिकमत मिले। ठीक है? उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि किन लोगों के ऊपर रस्वाकुन अज़ाब है, जो लोग लग़्व बातें करते हैं, यानी कि वो चीज़ जो अल्लाह की अताअत से दूर करती है और यानी हँसी बनाते हैं, अल्लाह की राह से बहका देते हैं, लोगों को अल्लाह की राह से बहकाते हैं बेइल्मी में। अब जैसे मिसाल ले लें, आपके पास इल्म नहीं है और तो को मज़ाक उड़ा-उड़ा के नाउज़ुबिल्लाह बता रहे हैं। अल्लाह की आयतों से क्या करते हैं? हँसी-मज़ाक में उड़ा देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया? रस्वाकुन अज़ाब है। ये 2 पॉइंट मिल गए कि हिदायत वालों के लिए और रुस्वाकुन। तो फ़ैसला हमारे हाथ में है कि क्या हमें हिदायत वाला बनना है या हमें रुस्वाकुन अज़ाब। हमें क्या चाहिए? हमें निजात चाहिए या फिर हमें रुस्वाकुन अज़ाब चाहिए? उसके बाद आयत नंबर 7 से देख लेते हैं कि उन लोगों के अंदर क्या ख़ुसूसियत थी ऐसी जो उनके लिए अज़ाब है। तो वो क्या करते थे? वो हालाँकि जब उनके सामने हमारी आयतें तिलावत की जाती थी तो तकब्बुर करते थे और इस तरह के मुँह फेर लेते थे। यानी कि अल्लाह की आयत से तकब्बुर करते थे कि जैसे उन्होंने सुना ही नहीं, ठीक है? और दोनों कानों में मतलब कि अल्लाह की आयतों को इग्नोर मार दिया करते थे और ऐसे कहते थे कि हमने तो सुना ही नहीं, ठीक है? तो उन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि ऐसे लोगों के लिए अज़ाब है और ऐसे लोगों को बाकायदा अल्लाह ताला कह रहे हैं ना अज़ाब की खबर सुना दो। तो हमें क्या करना है? अल्लाह की आयतों पर बाकायदा गौर से सुनना है, ताकि इंशाअल्लाह हम अमल में आएँ, ठीक है? उसके बाद आयत नंबर 8 देख लेते हैं। बेशक जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और नेक काम की है, यानी सुन्नत के मुताबिक, तो उनके लिए क्या है? जन्नतें हैं। अब यहाँ पर अजर बता दिया गया। पहले हमें क्या बताया कि देखो अगर तुम्हें हिदायत पानी है तो ये काम करो। अब हम बोलें कि यार हमें हिदायत तो मिल गई है, हमें मिलेगा क्या?
کیونکہ ہم اگر کوئی بھی چیز زندگی میں تلاش کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ملے گا کیا اس کے بدلے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی یہ بات رکھی ہے کہ دیکھیں جو لوگ ایمان کو قبول کرتے ہیں اور کام بھی نیک کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے نعمتوں والی جنتیں ہیں. ٹھیک ہے, جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہمیشہ رہنے والی جنت. سم ٹائم ہم لوگ کسی لالچ میں پوچھتے ہیں نا ہمارے لیے کیا ہے, تو یہاں پہ بتا دی ہمیشہ کی جنت ہے, کچھ ٹائم کے لیے بھی نہیں ہے. اور بے شک کیا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 میں کیا بتایا, اسی نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا, تم انہیں دیکھ رہے ہو, اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ وہ تمہیں جنبش نہ دیں. ٹھیک ہے, تاکہ ہلا نہ دیں. اگر پہاڑ نہ ہوتے تو آج ہماری زمین ہل جاتی. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہماری کائنات پر غور و فکر کرنے کا بتا دیا. آگے کیا طریقہ بتایا کہ ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دیے, اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا, اور زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگائے تاکہ ہم لوگ کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے اللہ کی حکمت کو پہچانیں. ٹھیک ہے, آیت نمبر 11 دیکھتے ہیں. یہ ہے اللہ کی مخلوق, اب تم مجھے اس کے سوا دوسرے کسی کو بھی کوئی مخلوق ہو تو دکھاؤ. کچھ نہیں بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں. مطلب کہ جو ظالم لوگ تھے وہ کیا کہتے تھے کہ انہوں نے الہ بنائے ہوئے تھے اللہ کے سوا, نعوذ باللہ. سو اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی کائنات پہ غور و فکر کروا کے بتا رہے ہیں کہ یہ ہے اللہ کی مخلوق, یہ دیکھ لو. اب تم بتاؤ کہ جیسے ہم نہیں کہتے کبھی ہمارا سچ سامنے آ جاتا تو اب تم بتاؤ, تو ایسے ہی یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب تم مجھے دکھاؤ اگر کوئی ایسی مخلوق ہے تو. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد اب یہاں پر آتی ہیں کہ لقمان نے حکمت کیا دی, انہوں نے اپنی اولاد کو نصیحت کی تو کیا کی. تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو. کتنی مین چیز ہے کہ ہم آج اللہ کا شکر کرنا بھول جاتے ہیں. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو. ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے, اور جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریف والا ہے. دیکھیں یہاں پر کتنی اچھی انہوں نے بات بتا دی کہ سب سے پہلے شکر ضروری ہے. ٹھیک ہے, اب انہوں نے سیکنڈ کیا بولا, انہوں نے سب سے پہلے کہا, جب لقمان نے اپنے بیٹے سے عرض کیا تو کہا اے میرے پیارے بچے. طریقہ دیکھیں, اے میرے پیارے بچے. کبھی ہم اپنی اولاد کو تبلیغ کرتے بھی ہیں نا تو ہم کیا کہتے ہیں, تم کر رہے ہو, تم کر رہے ہو, ہم ڈانٹ کے کرتے ہیں. تو یہاں پر کتنی اچھی بات بتا دی کہ ہمیں اگر اپنی اولاد سے تبلیغ کرنی ہے تو محبت سے کرنی ہے, تاکہ ہماری اولاد بھی دین کی طرف آئے. اور محبت سے جو چیز کی جاتی ہے نا تو واللہ وہ انسان کے دل پہ اثر کرتی ہے. تو انہوں نے کتنا اچھا طریقہ بتا دیا, ہمارے لیے سبق بتا دیا. اور پھر کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے بچے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا. کتنی مطلب ہم کبھی اپنی اولاد کو کہتے ہیں نا نماز پڑھو تو ہم ڈانٹ کے کہتے ہیں, پہلے انہوں نے محبت دکھائی, اے میرے پیارے بچے, اے میرے پیارے بیٹے. پھر اس کے بعد انہوں نے اصل بات کی کہ دیکھو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا, بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے. انہوں نے بتا دیا اپنی اولاد کو اگر آپ شرک کرو گے تو شرک بہت بڑا ظلم ہے, ایسا نہ کرنا. پہلی حکمت انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بتائی. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے, اپنی اولاد کو سب سے پہلا جو تعلیم دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ بیٹے توحید, شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ کبھی. ٹھیک ہے, آگے دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 40 میں کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے, اور اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا, اور اس کے دودھ چوڑائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر, اور تم سب کی اور میری طرف لوٹ کر آنا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی اچھی بات کر دی. مطلب کہ پہلے لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. اس کے بعد انہوں نے کیا بات کی کہ دیکھو ماں باپ سے کیا کرنا, ماں باپ کے ساتھ بھی شکر گزاری کرنا. بولے کیوں, ماں باپ نے ایسا کیا کیا ہے, تو دیکھو ماں باپ نے, ماں نے تمہیں حمل میں رکھا, اور حمل میں رکھنے کے بعد تمہیں 2 سال دودھ پلایا. کتنی تکلیف میں تھی, انہوں نے تمہارے لیے اتنی تکلیفیں جھیلی ہیں, تو تم نے کیا کرنا ہے, اپنے ماں باپ کا شکر گزار بننا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے لیے بھی یہ نصیحتیں انشاءاللہ ہم لوگوں نے ایک کوٹ لازمی کرنی ہے کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے, شرک نہیں کرنا ہے. دین سیکنڈ بھی کیا ہے, ماں باپ کی شکر گزاری, یعنی ماں باپ کا بھی اطاعت. اس کے بعد لقمان حکیم یعنی نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا. یہاں پر آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اگر ماں باپ آپ کو کہتے ہیں کہ شرک کرو اللہ کے ساتھ, غیر اللہ کی عبادت کرو, تو آپ نے ہرگز ان کی بات نہیں ماننی. ٹھیک ہے, یہاں پر ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اگر سم ٹائمز ہمارے ماں باپ ہمیں کسی غیر اللہ کی عبادت میں کہتے ہیں یا ہمیں کچھ کہتے ہیں غلط, یعنی کہ
क्या गलत कि अल्लाह के साथ शिर्क करने की बात। बाकी हमने माँ-बाप की हर बात माननी है, अल्लाह के साथ शिर्क करने का कहते हैं तो हमने माँ-बाप की उस बात को नहीं मानना, बाकी हमने उनकी पूरी तरीके से ही अच्छी तरीके से उनकी अताअत करनी है, ठीक है? अब क्या आगे बात करते हैं, दुनिया में उनके साथ अच्छी तरह बसर करना और उनकी राह पर चलना जो मेरी तरफ झुका हुआ हो, तुम्हारा सब लौटना मेरी ही तरफ है, तुम जो कुछ करते हो उससे फिर मैं तुम्हें खबरदार कर दूँगा। अल्लाह ताला कह रहे हैं चाहे माँ-बाप तुम्हें कुछ कह दें, डाँट दें, डपट दें, तुमने कुछ नहीं कहना है। अगर वो तुम्हें शिर्क का कहते हैं तो तुमसे तुमने मना करना है, ठीक है? मना करना है, तभी सिर्फ़ ये नहीं कि अपनी हुक्मरानी चला देनी है, ठीक है? अल्लाह ताला ने आखिर में बात कर दी देखो लौटना मेरी तरफ है। चाहे तुम लोग कुछ भी करो मैं सिर्फ़ खबरदार कर रहा हूँ। ऐसे हम नहीं कहते तुम कर लो जो कर रहे हो, आना तो यही है समटाइम्स हमारी ज़ुबान से ही निकलता है। तो यहाँ पर ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है इसमें तो लेकिन एक मिसाल के तौर पर, ठीक है? आगे हम आयत नंबर 16 देख लेते हैं। फिर एक दोबारा से व कहते हैं या बुनैया इन्नहा या बुनैया देखिए बात करने का अंदाज़ देखिए, हम अपने बेटे को एक तलकीन करते हैं ना तो प्यार से करते हैं, दूसरी बाकी गुस्से से। तो वो जब जो भी तलकीन कर रहे हैं ना वो कह रहे हैं या बुनैया ऐ मेरे प्यारे बेटे, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है? अगर कोई चीज़ राई के दाने के बराबर हो और फिर भी वो ख़्वाह किसी चट्टान में हो या आसमान में हो, ज़मीन में हो, उसे अल्लाह ज़रूर लाएगा। अल्लाह ताला बड़ा बारीक बिन और ख़बरदार है। यहाँ पर वो अपने बच्चे को क्या कह रहे हैं, अल्लाह की अज़मत दिखा रहे हैं कि देखो राई के बराबर के दाने की भी कोई चीज़ होगी ना, वो भी अल्लाह को इल्म है उस बात का। तो ये हम समझते हैं कि छोटी-मोटी चीज़ें और समटाइम्स तो यहाँ पर इसी बात का बता दिया क्या करते हैं, राई कितनी छोटी होती है राई अगर आप लोग देखे हो तो उसके भी अगर दाने के बराबर हम समझते हो ना तो वो भी इल्म अल्लाह को है। अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है, क्यों? क्योंकि अल्लाह बड़ा बारीक बीन और ख़बरदार है। इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर, ठीक है? हम आगे आयत नंबर 16 देख लेते हैं। फिर एक दफ़ा आयत नंबर 17 एक दफ़ा फिर से वो अपने बेटे को नसीहत करते हैं, या बुनैया ऐ मेरे प्यारे बच्चे, ऐ मेरे प्यारे बेटे। आगे बात करते हैं, तू नमाज़ कायम कर, अच्छे काम की नसीहत करते रहना और बुराई के कामों से रोकते रहना, ठीक है? और जो मुसीबत तुम पर आ जाए उस पे सब्र करना। देखिए कभी हम लोगों ने अपनी औलाद को ऐसे तलक़ीन नहीं की होती कि देखें अगर कभी आपने क्या करना है अपनी ज़िंदगी में और ये बाकायदा उसके बाप उसे समझा रहा है, नसीहत कर रहा है। क्या कह रहा है कि देखो बेटे नमाज़ कायम करना, अच्छे कामों की नसीहत करना और बुरे कामों से मना करना। अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर की बात हो रही है, ठीक है? और क्या कह रहे हैं कि जब अगर मुसीबत आ जाए क्योंकि मुसीबत आती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? नाशुक्र होते हैं। हम सबसे पहले नाउम्मीद होते हैं। तो यहाँ पर हर चीज़ का हमारे लिए मकसद बता दिया कि देखो मुसीबत भी आ जाए तो सब्र करना, ठीक है? और क्या सबसे पहले नमाज़ कायम करना है, अच्छे कामों का हुक्म देना है और बुराई के कामों से रोकना है। अगर हम ये सारी नसीहतों पर अमल कर लें ना इंशाअल्लाह ताला हम एक बिल्कुल ऐसे हो जाएँगे जैसे हमने पूरी ज़िंदगी के लिए आपको बेहतरीन बना लिया। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, कहते हैं लोगों के सामने अपने गाल ना फुला और ज़मीन पे इतरा कर ना चल। यहाँ पर देखें समटाइम्स हम में अमीरी आ जाती है ना, तो हम इतने इतराते हैं या हम इतने अकड़ जाते हैं कि हमसे जैसा अमीर ज़्यादा कोई नहीं है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने कुरान में बाकायदा कह दिया लुक़मान है की हिकमत के ज़रिए ही सही, हम लोगों को देखें हर कुरान की आयत का मकसद हमारे लिए है। ये कुरान उतरा ही हमारे लिए है। अगर इसमें नसीहतें भी है ना तो हमारे लिए और अगर इसमें इबरत भी है तो हमारे लिए कि हमने इससे सीखना है। तो इसमें क्या कह रहा है कि देखो लोगों के सामने गाल फुला कर ना चलना और ज़मीन पर इतरा कर ना चलना। किसी तकब्बुर करने वाले और शहरी खोरों को अल्लाह पसंद नहीं करता। यहाँ पर अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत बात मतलब कह दी कि अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। हम ज़मीन में हमारे पास दौलत आ जाती है या हमारे पास कुछ नया आ जाता है या हम अच्छे कपड़े पहन लेते हैं तो हम इतना तकब्बुर करते हैं, हम इतना इतराते हैं कि जैसे हमसे ज़्यादा कोई नहीं, तो इस चीज़ से इंशाअल्लाह बचना है, ठीक है? उसके बाद आगे देख लेते हैं आयत नंबर 19 में अपनी रफ्तार में मियाना रवैया इख्तियार करो और अपनी आवाज़ पस्त रखो। यकीनन आवाज़ों में से सबसे बदतर आवाज़ गधों की आवाज़ है। अल्लाहु अकबर! ये हम सबके लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि देखो सबसे पहले
اپنی رفتار میں میانہ رفیع کرو، یعنی درمیانی چال چلو. یہ نہیں کہ کبھی بالکل جھک کے چل رہے ہو یا بالکل اکڑ کے چل رہے ہو، بالکل درمیان اعتدال کے ساتھ چلو. اور اپنی آواز کو پست یعنی کہ نہ زیادہ تیز رکھو نہ زیادہ بالکل نارمل رکھو. آواز کو بھی بالکل، کیونکہ زیادہ تیز آواز کس کی ہے؟ گدھے کی آواز ہے. اللہ اکبر. تو ہم لوگوں کو اس چیز سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی آوازوں کو، سم ٹائم ہم غصے میں ہوتے ہیں نا تو ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتے، ہم کتنا غصے میں چیخ چیخ کر، اور سم ٹائم ہمارا غصہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو اس چیز کا انشاءاللہ ہم نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 20. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں. بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بتا دیا کہ آپ لوگ نہیں دیکھتے یہ زمین آسمان یہ ہر چیز یہ تمہارے کام میں لگی ہوئی ہے. جو بھی سورج اور چاند ہمارے لیے نکلتا ہے اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے، اور تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں بھرپور دی ہوئی ہیں. ہمیں ظاہری بھی دیا ہوا ہے الحمدللہ، ہم صحیح سلامت مسلمان ہیں الحمدللہ. ہماری صحیح سلامت آنکھیں ہیں، ہمیں 2 آنکھیں 2 پاؤں اور 2 ہاتھ دیے ہوئے ہیں الحمدللہ. اور باطنی بھی الحمدللہ ہمارے اندر کوئی بیماری نہیں. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا، بغیر ہدایت نہیں ہوتی، تو کیا بحث و مباحثے میں لڑ پڑ جاتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں. تو اس چیز سے بھی منع کر دیا. اس کے بعد بات آ جاتی ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی تابعداری کرو تو کہتے ہیں تم نے جس طریقے پر اپنے باپ داداؤں کو پایا اسی کی تابعداری کریں گے اگرچہ ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا رہا. یہاں پر صرف کافروں کی بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر الحمدللہ لقمان حکیم کی حکمتیں عین ہوتی ہیں، لیکن ہمارے لیے لقمان حکیم کی حکمتوں میں کتنی زیادہ، سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے حکمت کیسے لی، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، حکمت دینے کا انداز دیکھیں. ہم سب سے پہلے تبلیغ کرتے ہیں نا، ہم دوسروں کو ٹونٹ کرتے ہیں کہ ہاں آپ کے گناہ ایسے، آپ کے گناہ سے. کبھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر ہم محبت سے تبلیغ کریں نا، جو چیز محبت سے سمجھائی جاتی ہے تو انشاءاللہ اس پر بہت زیادہ لوگ محبت سے زیادہ قریب آتے ہیں جتنا لڑ جھگڑ کے نہیں آتے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، محبت سے تبلیغ کرنی ہے، ٹھیک ہے. جس سے کسی کا پیار سے نام بلا لیں، کسی کو پیار سے کہہ لیں، اس طریقے سے. اس کے بعد تبلیغ میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، شرک سے لوگوں کو بچنے کی دعوت دینی ہے کہ دیکھیں شرک سے بچیں، ٹھیک ہے. شرک کیا کرتا ہے، انہوں نے بتا دی کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو آگے کہہ دیا کہ اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کرو. دیکھیں پہلے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، واحد اللہ کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد مطلب کہ اللہ کے بعد ماں باپ کی اطاعت کتنی ضروری ہے. ماں باپ کی اطاعت بھی کہ دیکھو ماں باپ کی اطاعت کیوں ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے بہت دکھ کر کے انہوں نے تمہیں پالا پول مطلب کہ پرورش کر کے تمہیں بڑا کیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے انہوں نے بتا دیا کہ اور کیا کرنا ہے. تو کرنے کے کام انہوں نے بتا دیا کہ دیکھو دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کو نہ ہو. آپ رائے کے برابر، رائے کے دانے کے برابر بھی اگر آپ سمجھ رہے ہو نا کہ رائے کے برابر بھی چیز، تو وہ بھی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا حکمت دی کہ دیکھو نماز قائم کرو، اچھے کاموں کا حکم دو اور برائی کے کاموں سے روکو، اور مصیبت آ جانے پر صبر کرو. اگر میں سمجھتی ہوں ہم اپنی زندگی پہ یہ 4 کام اپلائی کر لینا، ان کو انشاءاللہ مستقل حصہ بنا لیں تو ہم الحمدللہ اپنی کافی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. نماز قائم کرو، اچھے کاموں کی نصیحت کرو. اچھے کاموں کی نصیحت ہم کس صورت میں کریں گے، جب ہمیں علم ہوگا، جب ہم خود عمل کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ برائی کاموں سے روکو. اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ مصیبت آئے تو صبر کرو، کیونکہ سم ٹائم اللہ تعالیٰ آزمائش بھی لیتا ہے ہم سے، ہمارے پر مصیبتیں بھی آتی ہیں، ہمارے پر ٹینشنز بھی آتی ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ مصیبت آئے تو صبر کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ حکمت میں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا نہیں پسند، اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے نہیں پسند. اور تکبر کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، وہ میں اطراع اور رکڑ کو چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نیکسٹ آیت میں ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ چلنا کس طریقے سے، میانہ روی، اعتدال سے، نارمل میں، اور اپنی آوازوں کو کیسے رکھنا ہے، بس یعنی آہستہ، چیخ کر نہیں بولنا. چیخ کر بولنے والے کی کس کی سب سے زیادہ تیز آوازوں میں سب سے زیادہ بدتر آواز گدھوں کی ہے. واہ یہ تک بتا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے.
اس کے بعد انہوں نے کیا بتایا کہ دیکھو زمین میں جو بھی چیز بنائی ہے اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے، ٹھیک ہے، تم لوگوں نے اللہ کی اطاعت کرنی، بغیر علم کے کوئی بات نہیں کہنی، بغیر علم کے بحث جھگڑا نہیں کرنا۔ اس کے بعد آگے کیا کہا کہ دیکھیں آگے تو الحمدللہ یہی تقریباً 8 نصیحتیں تھی، تو انشاءاللہ آپ نے ان لوگوں کو کیا کرنا ہے، نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، اور انشاءاللہ عمل کے پوائنٹس اپنے لیے لازمی نکالنے ہیں، کیونکہ جو چیز علم آنے کے بعد ہم کیا لازم ہو جاتا ہے، عمل ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے عمل کی پوائنٹ کیا کرنے ہیں کہ اپنی اولاد کو یا کسی کو بھی، عورت سنگھ آپ میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، اگر کسی کو بھی تبلیغ کرنی ہے تو کیا کرنی ہے، محبت سے تبلیغ کرنی ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، تکبر کرنے سے بچنا ہے نا۔ اور ہم لوگوں نے آج تو الحمدللہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی دیکھ لیا کہ کون ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا اجر بھی دیکھ لیا، ٹھیک ہے، اور ہوتے ہیں اور ان کا عذاب بھی دیکھ لیا۔ تو فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کس پر زیادہ عمل کرتے ہیں۔ زندگی ہمیں ایک بار ملی ہے، اگر ہم نے دردناک عذاب والوں میں شامل ہونا ہے تو یہ ہمارے اوپر، اور اگر ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہونا ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے کیا کی چیزیں بتائی ہیں، نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور آخرت پر یقین رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہمارا آخرت پر یقین ہوگا نا تو ہم کانسٹنٹ اللہ کی عبادت کریں گے، ہم ہر حال میں بولیں گے ہمیں لوٹ کر وہیں جانا ہے، اصل اگر ہمیں جواب دہ وہیں ہونا ہے۔ تو اس لیے سب سے مین کیا، ہم آخرت پر اگر ہمیں پختہ یقین ہوگا نا تو انشاءاللہ ہم ہر حال میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، اور اس کے بعد اجر کیا ہوگا، نعمتوں والی جنت ہوگی جس میں ہم ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس۔ اس کے بعد رسوت و عذاب والے لوگ کون ہیں، کون سے لوگ ہیں، وہ اللہ کی آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، اور جب ان کے پاس اللہ کی آیت سنائی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں، یعنی کہ اگنور کرتے ہیں سراسر۔ اللہ اکبر، ہمیں ایسا نہیں بنا، ہمیں اللہ کی آیتوں کو سن کر غور و فکر اور تدبر کر کے انشاءاللہ اس سے عمل کی توفیق کرنی ہے، اور ان کا اجر کیا ہے، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان سب چیزوں کو اپنے پاس عمل میں لانا ہے، اور جو چیز عمل میں آ جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے بے شک بہترین اجر دیں گے۔ آپ لوگوں کو اگر کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ چیٹ باکس میں کر سکتے ہیں، اوپن چیٹ باکس۔ آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ کسی کو کوئی سوال نہیں، جسٹ میسیج پہ بتا دیں کہ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں رکھیں، آمین انشاءاللہ۔ ہمیں قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے انشاءاللہ، اور سب سے پہلے دین قرآن کا علم حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں کوشش کرنے سے انشاءاللہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہماری کوشش دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے آپ نے کیا 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 کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا اور کتنی کوشش سے کیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ہر پل کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، اور اگر ہو بھی جاتی تو اللہ سے معافی مانگنا ہے اور پھر سے قدم اٹھانا ہے، یہ نہیں کہ اگر ہم سے ایک بار گناہ ہو جاتا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہیں، آپ نے دوبارہ سے انشاءاللہ قدم اٹھانا ہے، اور جب وہ دوبارہ سے قدم اٹھاتے تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور کسی نے کوئی سوال نہیں ہے؟ چلیں جی، الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر کی رات نصیب فرمائے، اور ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سب نے جو سنا سب کو عمل کرنے کی توفیق دیں، آمین یا رب العالمین۔ جی میں آپ لوگوں کی چیٹ دیکھ رہی ہوں، اگر کیا آپ لوگوں کو میری آواز نہیں آ رہی ہے، آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی جی میڈم آپ کا لیکچر بہت اچھا تھا. مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کوئی نماز کے بارے میں کہتے ہیں, کسی اچھی بات کے بارے میں کہتے ہیں, تو ٹال مٹول کر دیتے ہیں, پھر ہمیں غصہ بھی آتا ہے. تو اس کے لیے آپ جی کچھ جی بتا دیں تاکہ. جی جی ہوتا ہے, کیونکہ کوئی بھی ایک بار نہیں مان سکتا بات. ہم جس مطلب رہتے ہیں تو انشاءاللہ یہ کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک بار محبت سے تبلیغ کرنی ہے, دوسری بار مطلب ہر بار پہلے پیار سے اسٹارٹ کرنا ہے. کیونکہ جو بات پہلے پیار سے اسٹارٹ ہوتی ہے, کبھی غصہ بھی کر دیں, کیونکہ نماز کے معاملے میں تو ہم ہرگز نہیں, کبھی غصہ بھی کرتے ہیں, کبھی محبت سے سمجھائیں. تو اولاد کو ہمیشہ اگر غصہ کریں گے تو وہ بدزن ہو جائے گی. کبھی محبت کریں گے, کبھی تو انہیں خود احساس ہوگا کہ ہماری امی ہم سے محبت کرتی ہیں, ہماری بھلائی کر رہی ہیں. تو انشاءاللہ اللہ سے دعائیں کریں, اللہ تعالیٰ بہت آسانی کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. نمل عتیق, آپ کو کوئی سوال تھا؟ آئی تھنک سو. نہیں میں نے رافعہ سسٹر کو کہا تھا وائس میں بولے. ٹھیک, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. چلیں جی, الحمدللہ ہمارے گراؤنڈ ٹائم ہو چکا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور آپ لوگ کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. آمین. سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.